لوگ ایٹم بم کی صورت ہیں، اچھا، یعنی کہ جس جگہ وہ آ جاتے ہیں یہ چیزیں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، واہ ٹکتی نہیں ہے وہاں، کیا بات، ان کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اور سبحان. جو نہیں ہوتے تو اس کا ریورس ہے، ہوں جو پاکستان نہیں ہوتے، جو پاکستان نہیں رہتے، تو ان کو آسانی سے وہ اٹیک کر لیتی ہوں. تو ناپاک چیزیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، قرآن صحیح پاک کی آیت ہے نا. خبیث لوگ، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. صحیح. والطیبون للطیبات، یہ آیت ہے پوری قرآن کریم کی کہ پاکیزہ لوگ، با طہارت لوگ، پاکیزہ لوگ پاکیزہ عورتوں کے لیے، جی پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. صحیح بات ہے. تو ناپاک کی جب ہوگی جی. تو پھر ناپاک جنات، ناپاک مخلوقات وہ آرام سے اٹیک کر لیتی ہیں. پھر وہ جب صحیح. اٹیک کرتی ہیں تو پھر وہ جس طرح کہتی رہتی ہیں، ہم گناہوں میں لگے رہتے ہیں. پھر ان چیزوں کی نحوست ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں. ایک اولاد کس طرح باپ کا گریبان پکڑنے کی ہمت کرتی ہے، کس طرح ہمت کرتی ہے، اس کے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ اپنے باپ کو اف کر کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گریبان پکڑ لے اپنے باپ کا. کوئی صحیح اولاد کیسے یہ کر سکتی ہے؟ صحیح بات. جب کر سکتی ہے جب اس کے اندر کوئی شیاطینی قوتیں جی اپنا کام دکھا رہی ہیں. صحیح وہ بات. خود ایک غلام بن چکا ہے شیاطینی قوتوں کا. اس کی نحوستیں اتنی زیادہ ہیں ناپاکی کی اور غیر طہارت یافتہ لوگوں کی نحوست اتنی زیادہ ہیں کہ شیاطین ان کے اندر گھس کے آرام سے اپنا کام کروا لیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. صحیح. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ میرا شفیق باپ ہے، یہ میری شفیق ماں ہے، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور کے میں اسے گالی دے رہا ہوں یا برا بھلا کہہ رہا ہوں. صحیح. کیونکہ وہ منحوسیت میں ہے، کیونکہ وہ منحوس ہوا ہے اس وقت. صحیح. دیر سے اٹھنا نحوست ہے. اچھا. ہمارے یہاں تو مجھ سمیت جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت، مجھ سمیت ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ ہم فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. ہمارے یہاں جو بازار کھلتے ہیں وہ 11 بجے کے بعد بازار کھلنا شروع ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور کچھ بازار تو ایسے ہیں جو 2 بجے 2:30 بجے تک دکانیں کھل رہی ہوتی جی ہیں. ہاں آصف بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اب ایسے ہی. کاروبار کا اصل ٹائم تو فجر کے بعد کا ہے، جی ہاں روزی کمانے کا اصل ٹائم تو فجر کے بعد کا ہے. جب تو صحیح. ہم سو رہے ہیں. دیر سے اٹھنا بھی نحوست کہلاتی ہے. صحیح. سورج بلند ہو گیا اوپر، ہمارے قبلہ محمود برکاتہ اکثر فرماتے تھے جی. کہ تم لوگ 12 بجے 1 بجے گھر سے نکلتے ہو تو یہ تو نحوست ہے. جبھی تو صحیح. کام میں برکت نہیں ہوتی، جبھی تو کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی. صحیح. تو دیر سے اٹھنا نحوست ہے، گناہوں کی نحوست ہے، اور ناپاک رہنا یہ نحوست ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ہماری روزی تنگ ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی. آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیا حال ہے. ہاں صحیح ہر بات. گھر کی یہ کہانی ہے. 99% اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 99% گھر ایسے ہیں جہاں میاں بیوی ایک دوسرے سے خائف ہیں، ناراض ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کی جنگ لگی ہوئی ہے. صحیح. عورتیں بھی ہماری، بس اللہ پاک انہیں نیک ہدایت دے. کیا خوب کسی نے جملہ کہا کہ بیویاں جو ہے وہ اپنے شوہروں کو بادشاہ بنا کر ملکہ بننا نہیں چاہتی، صحیح. غلام بنا کر غلام کی بیوی بننا پسند کرتی ہیں. واہ کیا بات ہے. شوہر کو غلام بنا کر غلام کی بیوی بننا پسند ہے، تو غلام کی بیوی. صحیح. بادشاہ بنا کے خود ملکہ بن کے رہو نا، بادشاہ صحیح. بناؤ. تعظیم. صحیح. میرے پاس جتنے بھی کیس آتے ہیں بہنوں کے ہاں ازدواجی معاملات کے حوالے سے، جی جی. تو انہیں میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ بہن بات یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو افسر بنایا ہے. اب لڑ سکتی ہیں آپ جا کے اللہ سے تو لڑ لیجئے، کیا. ابھی آپ کر نہیں سکیں تو آپ نے لازمی ان کی خدمت کرنی ہے. آپ نے لازمی ان کے آگے جھک کر رہنا ہے. اچھا. جس چیز کو آپ کہتی ہیں نا کہ نہیں میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں، وہ ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں. مجھے اکثر بہنیں کہتی ہیں وہ ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں. میں کہا بہن جو جس چیز کو آپ الٹی بات کہہ رہے ہیں نا بہن، ان کی نظر سے دیکھیے، ان کو وہ صحیح لگ رہی ہے. صحیح. وہ الٹی بات تو آپ کو لگ رہی ہے نا، لیکن وہ جی. آپ کے شوہر ہیں، خدا ہیں آپ کے، وہ مجازی کے خدا ہیں. صحیح. تو یہ بدتمیزی شوہر کے ساتھ، یہ نافرمانی شوہر کے ساتھ، یہ بھی نحوست ہے. یہ صحیح. بھی گھروں کے اندر بچوں کی تربیت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہزاروں روپے ٹیسٹوں میں علاج میں نکل جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نحوستیں تو ہیں ساری. صحیح. صحیح. تو لہٰذا اپنے اعمال کی نحوستوں کو کسی کی ذات پر چپکا کر خود جی. کمفرٹ زون میں آ جانا، یہ محض جہالت ہے. یہ ہمارے گھروں کے جھگڑوں کا مین سبب ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر کے کسی کی ذات کو نشانہ بنا دیتے ہیں. صحیح. صحیح. اچھا یہ تو آپ نے بتایا تھا ابھی مردوں کی طہارت کے حوالے سے، خواتین کی طہارت کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے تاکہ جو ہماری خواتین لسنرز ہیں یا سننے والے ہیں ان کو بھی ذرا اس چیز میں کلیئر ہو جائیں کہ خواتین کی جو طہارت ہے وہ کیا ہے. خواتین میں
خواتین میں عام طور پر ایک بیماری کہلاتی ہے لیکوریا کی بیماری، جی ہاں، پانی گرنے کی بیماری. یہ صحیح، بیماری اکثر عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جی ہاں، اور اس کے بھی معاملات بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں. اس میں بھی ان کو خواتین کو علاج کروانا چاہیے اس چیز کا. ٹھیک ہے، اور ان کو بھی، خواتین کو بھی اپنی طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ایک اچھی عورت، ہوں، ایک اچھی عورت ہی ایک اچھا معاشرہ بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ کیونکہ جب ایک عورت پڑھی لکھی ہے، باطہارت ہے، پاکیزہ ہے، جی پاکیزگی کے ساتھ ہے، جی تو جی وہ اپنے بچے کو پاکیزگی کے ساتھ، اپنے بچے کو اچھے طریقے سے جی تربیت دے گی. صحیح، مطلب قدرتی، اللہ کی طرف سے قدرتی ایک نور اس کے اندر اللہ بھر دے گا. جی اس کی ذات کے اندر اللہ ایسا نور بھر دے گا جی کہ جب وہ بچوں کی تربیت کرے گی، جب بچوں کے ساتھ رہے گی، جب بچوں کے ساتھ سوئے گی، جب بچوں کے ساتھ بیٹھے گی، تو ہوں، قدرتی اللہ کا نور جو ہے ان بچوں کے اوپر خود بخود کنورٹ ہوگا. صحیح، اسے ضرورت ہی نہیں ہوگی یہ کہنے کی کہ بیٹا نماز پڑھو. ہوں، قدرتی اللہ نے اس کے چہرے پر اس کی پاکیزگی کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے ایسا نور اللہ نے عطا فرما دیا ہوگا کہ جی جب وہ خود جا نماز بچھائے گی تو جی بچہ یا بچی خود بخود چلتے چلتے پیچھے وہ جا نماز بچھا لے گی. الحمدللہ ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہوں، الحمدللہ کہ ہم میں سے، میں یا میری وائف کا بھی، ہم جا نماز پہلے بچھا لیتے ہیں جی تو فوراً پہ میری بیٹی بھی آتی ہے، بیٹا بھی آتا ہے، فوراً نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھا ایک ماحول ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو صحیح، یہ خواتین کو بھی خاص کر کے بہت زیادہ، جو خواتین علماء ہیں جی کیونکہ ظاہر عالمہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہر چیز یہاں پر کھل کر خواتین کے حوالے سے کہنا مناسب نہیں ہے. جی تو خواتین کو خاص کر عالمہ خواتین سے ضرور رابطے میں رہنا چاہیے، صحیح، ضرور رابطے میں رہنا چاہیے. صحیح، دوستی لگائیں علماء سے، عالماؤں سے دوستی لگائیں، ان جی چیزوں کو پروموٹ کریں. ہوں ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی ملا سے دوستی لگانا کیا ہے یار، یہ مولوی کیا، یہ ہوں وہ، یہ ہوں عالمہ کیا کریں گی، یہ عالمہ خالی باتیں کرتی ہیں. ایسا ہوں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی صحیح، نہیں ہے. یہ عالمہ آپ کو زندگی بنا دے گی. یہ اچھا، عالمہ جس نے علم پڑھا ہے اتنے سالوں تک، اس نے جو قال اللہ و قال رسول اللہ جب پڑھا ہے جی ہاں، تو ایسے ہی نہیں پڑھا نا. ہاں اس کا بالکل، نور، قرآن کا، حدیث کا نور اس کے سینے میں داخل ہوا. اللہ نے صحیح، اسے چن لیا اپنی دین کی خدمت کے لیے. صحیح، اب آپ ان سے فیض حاصل کریں، صحیح، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے مسائل پوچھیں. صحیح، اب تو ماشاءاللہ واٹس ایپ کا دور ہے، علماء عالمہ خواتین بھی ہوں واٹس ایپ پہ جواب آپ کو دے دیتی ہیں. صحیح بات، خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں، پاکیزگی ناپاکیزگی کے، ہوں حیض و نفاس کے مسائل ہیں، ہوں اور یہ جو آپ کو لیکوریا کا میں نے بتایا وہ مسائل ہیں. جی ہاں، مرد کے پاس جب خواتین جانا سٹارٹ ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں، اس میں جو سیکس کے معاملات ہیں، اس میں پاکیزگی ناپاکیزگی کے معاملات ہیں، صحیح بات ہے، غسل کے معاملات ہیں. بہت ساری خواتین نیل پالش لگائی ہوئی ہے، جی ہاں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نیل پالش لگانے کے بعد غسل ہوتا ہی نہیں ہے اچھا، جب تک کہ آپ نیل پالش نہیں ہٹائیں گی. صحیح، بس پہلی رات کی خواتین جتنی بھی ہیں، پہلی رات کے دلہن جتنی بھی ہیں، جی وہ اکثر 99.9% خواتین کو نیل پالش لگی ہوئی ہوتی ہے. جی ہاں اب بالکل، علماء عالمہ خواتین جو ہیں، یا عالمہ خواتین کی جو شاگرد ہیں یا دوست ہیں، وہ تو جانتی ہیں یہ کہ بھائی جب تک نیل پالش نہیں صاف ہوگی اس وقت تک غسل نہیں ہوگا. ہوں اور جن کو نہیں پتا تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ناپاکی گھوم رہی ہیں. صحیح صحیح، ان ناپاکیوں کی وجہ سے، ان جی ناپاکیوں کی وجہ سے نحوستیں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہی جا رہی ہیں. صحیح صحیح. اچھا یہ خواتین جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے ان کی فیڈنگ کا بھی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پاک کیسا رکھیں؟ جو کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا آپ کے خیال سے ہونا چاہیے کہ وہ اب تو پاک صاف رہیں؟ اب تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. اب تو بچے، چھوٹے بچوں کو فوراً ہی پہلے دن سے ہی، دوسرے دن سے ہی پیمپر پہ ڈال دیا جاتا جی ہے. پہلے مہینے سے، دوسرے مہینے سے ہی پیمپروں پہ ڈال دیا جاتا ہے. پہلے تھی خواتین، ہماری ماں باپ، ممائیں، دادیاں، نانیاں، ہوں وہ جو ہے کپڑے پہنا کر، چھوٹے بھاری بھاری کپڑے پہناتی تھیں اور پھر ان ہوں کو واش کرتی تھیں. اور اب تو پیمپرز پہن لی ہیں بچوں نے، ہوں تو پیشاب بھی کر رہے ہیں، پوٹی بھی کر رہے ہیں پیمپر کے اندر. تو ماں بالکل پاک ہے، پاکیزہ ہے، اسے کوئی وہ نہیں ہے. صحیح اس کے جو پیشاب کے اور پکانے کے جو ناپاکی ہے وہ ماں جی کے کپڑوں پہ نہیں لگتی. ان صحیح کیس اگر لگ بھی جاتی ہے جی تو جہاں تک ماں سمجھتی ہے کہ بھائی یہاں سے مجھے لگی ہے، جی بچے کی پیشاب سے میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں، اس کو اس جگہ سے واش کر لے، اچھا واش کر کے اور پھر نماز ادا کر لے. اور اسے ہوں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بالکل ہی خراب ہو چکے ہیں، جی تو پہلی فرصت میں وہ اپنا ڈریس چینج کرے، اسے واش کرے، اچھا سکھا لے، اور پھر جو ہے وہ پاکیزہ رہے، پاک رہے. تو یہ صحیح آپ نے بڑی اچھی بات کی آصف بھائی، ورنہ بہت ساری خواتین ہماری اس بات میں بالکل احتیاط نہیں کرتی. بچے نے گود میں پیشاب کر دیے جی ہاں اور ماں جو ہے وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، فیڈ کرا رہی ہیں، ہوں بچے کو کھلا پلا رہی ہیں.
تو یہ واقعی آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور مجھے اس بات سے ایک بات یاد آ گئی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بابا جی. آپ کی کرامتیں بڑی مشہور ہیں دنیا میں، ایک انڈے کو آپ دم کرتے ہو سونا بن جاتا ہے، اچھا. تو آپ نے کتنے وظیفے کیے، کتنے چلے کاٹے ہیں، یہ تو بتائیے. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کرامتوں کا کمال میرے وظائف یا میری چلوں سے نہیں ہے. اچھا. میری کرامتوں کا کمال میری ماں کا ہے کہ میری ماں نے بغیر وضو کے مجھے کبھی دودھ نہیں پلایا. واہ کیا بات. یہ میرے ماں کے دودھ کی برکت ہے کہ انہوں نے بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا. ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت ہے کیا کہ بات. میرے دم کرنے سے انڈا سونے کا بن جاتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. اور واقعی میں یہ وہی کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کبھی کبھی جب لوگ مجھ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں صدیق بھائی، چونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے اور مجھے پتہ ہے آپ بڑے مصروف بھی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر سچا اور واقعی با عمل لوگ ہیں نا، وہ دو جگہ پر موجود ہیں، یا غاروں میں ہیں یا مزاروں میں ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا اس بات سے آپ کتنا اتفاق کریں گے کہ وہ واقعی لوگ جو عمل ہے جن کا موجود ہے دنیا میں، وہ دو ہی جگہیں، غار یا پھر مزار. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ اپنی زندگی کو چاہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جھرمٹ میں ہی کیوں نہ ہو، جی. وہ غار میں ہیں. صحیح. کیسے؟ جی. کیونکہ انہوں نے اس دنیا کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے. جی ہاں. انہوں نے اپنے گرد ایک اسلام کا اور شریعت کا غار بنا لیا ہے. انہیں پتا ہے کہ مجھے اس غار کے اندر رہنا ہے، مجھے اس غار سے نہیں نکلنا. جی ہاں. تو میں بالکل اس بات سے آدھی بات سے اتفاق کروں گا جی. کہ اللہ والے مزار میں تو ہیں، لیکن آدھی بات سے میں اختلاف کروں گا کہ اللہ والے غاروں میں ہیں. ایسا نہیں ہے. آصف بھائی میرے قبلہ ایک سبزی والا سبزی بیچ رہا ہے، ہو سکتا ہے جو جوتے سی رہا ہے، ایک سبزی والا ہے، ایک چوکیدار ہے، جی. ایک بکری چرانے والا ہے. جی. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جی. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بالکل جناب، آج کا یہ پروگرام اور یقیناً اس ٹاپک پر چونکہ گفتگو تو کافی کی جا سکتی ہے، چونکہ پروگرام کا وقت بھی تھوڑا محدود ہوتا ہے. دوسرا آج صدیق برکاتی صاحب کہیں مصروف ہیں، تو لہٰذا ہم چاہیں گے کہ ان سے اجازت لیں. صدیق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یقیناً بہت پروگرام میں شکریہ، ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ بہت شکریہ جی. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. کا پروگرام تھا جناب آپ کے روحانی مسائل اور ان کا حل، اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر جمعرات رات 10 سے 10:30 کے درمیان. یقیناً اس پروگرام سے آپ کو بہت کچھ مسائل کے حل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہوں گے. مجھے اور صدیق برکاتی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.